السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستہ میں باب ہشتم صفحہ نمبر 226 ہے، یہاں پر حکمت شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، ایک سمجھداری والی بات۔ حکمت حکمت تا کار برمی آیت جاں در خطر افگندن نشایت۔ تا کار، تا کا معنی ہوتا ہے جب تک، کار کا معنی کام، زر کا معنی ہوتا ہے سونا، لیکن مراد اس سے مال و دولت۔ برمی آیت ہو جانا یا پورا ہو جانا۔ جان در خطر، جان کا معنی جان، در خطر خطرے میں، مصیبت اور پریشانی میں، افگندن ڈالنا، نشایت نہیں چاہیے۔ معنی ہوگا حکمت کی بات، دانائی کی بات، جب تک تا کار بزر برمی آیت، جب تک کام دولت اور پیسے سے پورا ہو جائے، جاں در خطر افگندن نشایت، تو جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر مال اور پیسے سے کام نکل جائے اور کام پورا ہو جائے تو ایسی وقت میں جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جان کو خطرے میں تب ڈالنا چاہیے جب کہ کوئی تیکھ حیلہ اور کوئی تدبیر کام نہیں آئے۔ فرماتے ہیں آگے، اس کے آگے عرب کا ایک مقولہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عرب گوید، عربی لوگ کہتے ہیں آخر الحیل السیف۔ حیل یہ حیلتن کی جمع ہے بیٹا عربی زبان میں۔ حیلتن کا معنی تدبیر، السیف کا معنی تلوار، آخر کا مطلب سب سے آخر۔ آخر الحیل السیف، سب سے آخری تدبیر تلوار ہے۔ یعنی عرب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے پہلے کام بغیر تلوار کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے نکالنا چاہیے، اور اگر کام پھر ساری تدبیریں فیل ہو جائے تو پھر آخر میں تلوار کا سہارا لینا چاہیے۔ لہذا، اور تلوار کا سہارے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ سے بھی آدمی مر جائے، تو جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ تو جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے جب تک کہ مال پیسہ وغیرہ سے کام نکل سکتا ہو۔ چوں دست از ہمہ حیلت درگ است، حلال است بردن بشمشیر دست۔ اسی پر ایک شعر پیش کر رہے ہیں شیخ سعدی۔ چوں دست، چوں کا معنی جب، دست کا معنی ہاتھ، از ہمہ حیلتی ہر حیلہ و تدبیر سے، ہمہ کا مطلب سب، درگ است کا مطلب ٹوٹ جائے، حلال است حلال ہے، بردن لے جانا، بشمشیر شمشیر کا معنی تلوار ہوتا ہے، تلوار تک، دست ہاتھ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چو دست از ہمہ حیلت درگ است، حلال است بردن بشمشیر دست۔ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ از ہمہ حیلت تمام تدبیروں سے درگست ٹوٹ جائے، خالی ہو جائے، یعنی جب ہاتھ میں کوئی تدبیر باقی نہ رہے، حلال است بردن بشمشیر دست، تو اب جائز ہے تلوار کی طرف ہاتھ لے جانا۔ یعنی آخر میں جب کوئی تدبیر نہ رہے تو آخر میں تلوار کی طرف ہاتھ لے جانا یہ جائز ہے، درست ہے۔ حکمت ایک اور دانائی اور سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں برعز دشمن رحمت مکن، کہ اگر قادر شود بر تو نہ بخشاید۔
عجز کا معنی ہوتا ہے بیٹا لاغری اور کمزوری، اور رحمت کا معنی رحم کرنا۔ بر عجز دشمن رحمت مکن، مکن مت کر، دشمن کی کمزوری پر رحم مت کھا، رحم مت کر، کہ اگر قادر شود، کہ اگر وہ طاقتور ہو گیا، بر تو تجھ پر، اگر وہ تجھ پر قادر ہو گیا، تجھ پر اس نے قابو پا لیا، نہ بخشاید، چونکہ وہ دشمن ہے تو وہ بخشے گا نہیں تجھے، اس لیے کسی دشمن کی کمزوری پر رحم نہیں کھانا چاہیے۔ دشمن سے مراد بیٹا وہ ہے جو ایمانی دشمن ہو، ہے نا، یا جو جانی دشمن ہو، اس کی کمزوری پر رحم نہیں کھانا چاہیے، کہ اگر وہ تم پر قادر ہو گیا، قابو اس نے پا لیا، نہ بخشایت، تو وہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ اسی پر ایک شعر پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دشمن چوبینی نہ تواں لاف از بروت خود مزن، دشمن چوبینی نہ تواں، دشمن کو چو کا معنی ہوتا ہے جب، بینی تو دیکھے، نہ تواں کمزور، لاف، لاف کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، از بروت خود، بروت، بروت کا معنی ہوتا ہے بیٹا موچ، بروت خود اپنی موچ پر، مزن مت مار۔ اب معنی ہوگا دشمن چو بینی نہ تواں، جب تو دشمن کو کمزور دیکھے، لاف از بروت خود مزن، تو اپنی موچ پر تاؤ مت دے، گھمنڈ مت کر، اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھ، ہے نا، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اس کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ لاف از بروت خود مزن، اپنی موچ پر تاؤ مت دے، مغزیست در ہر استخواں، مردیست در ہر پیرہن۔ مغزیست، مغز کا معنی گری جو ہوتی ہے نا، جیسے بادام کی گری، تو مغز کا معنی ہوتا ہے گری، مغز کا مطلب مغز، اور مغز کا معنی جیسے ہڈیوں کے اندر جو وہ ہوتی ہے نلی جو ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی مغز کہتے ہیں۔ مغزیست در ہر استخواں، استخواں کا معنی ہوتا ہے بیٹا ہڈی، تو معنی ہوگا مغز ہے ہر ہڈی میں، ہر ہڈی میں مغز ہے، مردیست در ہر پیرہن، پیرہن کا مطلب لباس، مرد کا مطلب مرد، اور ہر لباس میں مرد ہے، ہر لباس میں مرد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن کو کمزور دیکھیں نا تو اس کے اندر بھی ہڈیاں ہیں، ہے نا، تو ہر ہڈی میں چونکہ مغز ہوتا ہے، تو اب وہ دشمن ہے تو اس کے کمزوری ہونے کی وجہ سے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے موچ پر تاؤ مت دے، بلکہ دشمن کو، جو جانی دشمن ہو، ایمانی دشمن ہو، اس کو اسی وقت مار دینا چاہیے، کیونکہ ہر ہڈی کے اندر مغز ہوتا ہے اور ہر لباس کے اندر مرد ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کب طاقتور ہو جائے۔ حکمت، ہر کے بدے را بکشت، بکشد خلق از بلائے وے برہاند، و وے را از عذاب خدائے۔ ایک حکمت کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہر کے بدے را بکشد، کشتن سے بیٹا کشد، ہر کے جو شخص، بدے کا مطلب ہوتا ہے بہت برا آدمی، ظالم، دشمن، را بکشد، بلکہ اس کو پڑھو کشد مار دیتا ہے، خلق از بلائے وے، بلا کا معنی ہوتا ہے مصیبت، وے کا مطلب اس کی، بلائے وے اس کی مصیبت سے، برہانت بچا لیتا ہے، و وے را از عذاب خدائے۔ حکمت کی بات بتا رہے ہیں، ہر کے بدے را بکشد، جو شخص ظالم کو مار دیتا ہے، خلق از بلائے وے برہانت، تو وہ شخص مخلوق کو، خلق کا معنی مخلوق، تو وہ شخص مخلوق کو اس کی مصیبت سے نکال لیتا ہے، وہ وے را از عذاب خدا، اور اس کو یعنی ظالم کو خدا کے عذاب سے نکال لیتا ہے، کیونکہ اب ظالم کو مار دیا، اب وہ ظلم نہیں کرے گا، تو عذاب خدا سے وہ اب اگلے ظلم کرنے سے بچ گیا، تو اب عذاب خدا سے، اگلے عذاب خدا سے بھی وہ بچ گیا۔ پسندیدست
بخشائش ولیکن منع بر ریش خلق آزار مرہم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخششیں کرنا، عطیہ کرنا، دوسروں کے ساتھ جود و سخا کرنا، دوسروں کو دینا، یہ پسندیدہ ہے۔ بخشائش کا مطلب عطیہ کرنا، پسندیدہ ہے۔ بخشائش عطیہ کرنا، بخشش کرنا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بخشش کرنے کی ہر جگہ بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ولیکن منع نہادن سے منع فعل نہیں، لیکن منع مت رکھ بر ریش خلق آزار۔ خلق آزار مخلوق کو ستانے والا، ریش کا مطلب زخم، مرہم کا مطلب مرہم ہی ہوتا ہے، جو مرہم یا کریم کچھ ہوتی ہے نا جو کہ زخم کو سکھانے والی ہوتی ہے، اس کو مرہم کہتے ہیں۔ پسندیدست بخشائش ولیکن، فرماتے ہیں کہ بخشش کرنا پسندیدہ ہے، لیکن منع بر ریش خلق آزار مرہم، لیکن مخلوق کو ستانے والے ظالم کے زخم پر مرہم مت رکھ۔ ندانست آن کے رحمت کرد برمار، کہ آن ظلم است بر فرزند آدم۔ شیخ سعدی اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو مخلوق کو ستانے والے کے اگر زخم پر تم نے مرہم رکھا نا تو یہ بخشش نہیں ہوگی، یہ ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ کیسے؟ اس طرح سے ظلم ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے سانپ کو دیکھا اور اس کو مارا نہیں، تو سانپ کو دیکھ کر اسے مارا نہیں اگر، تو فرماتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد پر یہ ظلم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کو دیکھا اور مارا نہیں تو وہ سانپ کسی نہ کسی کو ضرور ڈسے گا، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کبھی ظالم کے اور تکلیف پہنچانے والے اور ستانے والے کو کبھی اس کے زخم پر مرہم نہیں رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں پسندیدست بخشائش ولیکن منع بر ریش خلق آزار مرہم، پسندیدہ ہے بخشش کرنا لیکن مخلوق کو ستانے والے کے زخم پر مرہم مت رکھ۔ ندانست آن کے رحمت کرد برمار، مار کا معنی ہوتا ہے بیٹا سانپ، ہے نا؟ بر کا معنی پر۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص آنکھ رحمت کرد برمار، جس شخص نے سانپ پر رحم کر دیا، ندانست اس نے نہ جانا کہ ظلم است بر فرزند آدم، کہ یہ اولاد آدم پر ظلم ہے، اس نے یہ نہیں جانا۔ حکمت کی ایک اور بات بتا رہے ہیں، ایک دانائی سمجھداری کی بات۔ فرماتے ہیں نصیحت از دشمن پذیرفتن خطا است ولیکن شنیدن روا است، کہ بخلاف کارکنی کے عین ثواب است۔ نصیحت کا مطلب نصیحت اچھی بات، از دشمن سے، پذیرفتن قبول کرنا، خطا است خطا ہے، غلطی ہے، ولیکن شنیدن کا معنی سننا، لیکن سننا روا است یعنی جائز ہے۔ روا است کا معنی جائز ہے، روا کا معنی جائز۔ فرماتے ہیں کہ دشمن سے نصیحت قبول کر لینا، دشمن کی نصیحت کو قبول کر لینا خطا ہے، لیکن شنیدن روا است، لیکن دشمن کی نصیحت کو سن لینا جائز ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، دشمن کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے ہے، لیکن دشمن کی بات کو سن لینا چاہیے، کیونکہ اس کی بات جب سنے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ دشمن کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، دشمن کیا کروانا چاہ رہا ہے، تاکہ اس کے برخلاف کرے، اس کے خلاف کرے گا، یہی اس کے لیے درستگی ہوگی۔ فرماتے ہیں نصیحت از دشمن پذیرفتن خطا است، دشمن سے نصیحت قبول کرنا خطا اور غلطی ہے، ولیکن شنیدن روا است، لیکن اس کی نصیحت کو سننا جائز ہے، کہ بخلاف کارکنی، تاکہ تو اس کے خلاف کام کرے، کہ عین ثواب است، کیونکہ اس کے خلاف کام کرنا یہ درستگی، عین درستگی ہے، واقعی یہی درستگی ہے۔ عین ثواب کا معنی درستگی، یہی درستگی ہے۔ مثنوی، دو شعر جہاں جہاں ذکر کیے جاتے ہیں نا تو اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حذر کن ز آنچے دشمن گوید آکن،
کہ بر زانو زنی دستے تغابن، حذر کن کا مطلب ہوتا ہے بچ جا، حذر کن پرہیز کر، بچ جا، ز آنچ دشمن گوید، اس سے جو دشمن کہہ رہا ہے، آکن کہ تو وہ کرے، کہہ رہا ہے دشمن جو کام کرنے کو کہہ رہا ہے اس کے کرنے سے تو بچ جا، کیوں کہ بر زانو زنی دستے تغابن، تغابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا دھوکا، کیا ہوتا ہے دھوکا، اور تغابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا حسرت، تو دستے تغابن حسرت کا ہاتھ، بر زانو، زانو کا مطلب زانو، یعنی بر زانو زنی جو ہے زدن سے بنا ہے، زانو پر تو ہاتھ مارے، مانا ہوگا دشمن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے کرنے سے تو بچ، کہ بر زانو زنی دستے تغابن، کہ تو حسرت کا ہاتھ اپنے زانو پر مارے، یعنی اگر دشمن کے کیے ہوئے پر اگر تم چلے اور اس سے تم نے پرہیز نہیں کیا، اس سے تم بچے نہیں، تو ایک دن حسرت اور افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تو حسرت کے ہاتھ ملنا، اس کو فارسی میں بیٹا کہتے ہیں کہ بر زانو زنی دستے تغابن، کہ تم حسرت کے ہاتھ کسی دن ملتے رہ جاؤ۔ گرت رہے نماید راست چو تیر، ازاں بر گردد راہ دست چپگیر۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی، کہتے ہیں کہ دشمن اگر کبھی سیدھا راستہ بھی دکھائے نا، بالکل تیر کی طرح سیدھا راستہ اگر دکھائے، تب بھی تم اس سے پھر جاؤ اور الٹے ہاتھ ہو جاؤ۔ اگر وہ سیدھے ہاتھ کا راستہ دکھائے تو تم الٹی کی طرف چلو، الٹے ہاتھ کی طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گرت رہے نمایت، رہے کوئی راستہ ہے نا، نمایت دکھائے، راست کا مطلب سیدھا، چو تیر، تیر کی طرح، گرت اگر وہ تجھے، گرت اگر، گر کا مطلب اگر، تا مطلب تجھ کو، گرت رہے نمایت راست چو تیر، اگر وہ تجھے تیر کی طرح سیدھا راستہ دکھائے، ازاں بر گردد، تو اس سے تم منحرف ہو جا، اس کے سیدھے بتائے ہوئے راستے سے تو منحرف ہو جا، ہٹ جا، وراہ دست چپگیر، اور الٹے ہاتھ کا راستہ اختیار کر۔ ٹھیک ہے، سب نصیحتیں ہیں بیٹا، فارسی زبان کو بس ہمارا مقصد ہے کہ فارسی زبان آنا چاہیے۔ اگر آپ نے تسہیل المصادر میں سارے الفاظ مصادر یاد کیے ہوں گے نا، تو فارسی زبان کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ نے مصادر ہی یاد نہیں کیے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ تسہیل المصادر کے مصادر خوب یاد کریے۔ پند نصیحت، فرماتے ہیں خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد، و لطف بے وقت ہیبت برد۔ خشم کا معنی ہوتا ہے بیٹا غصہ، کیا ہوتا ہے خشم کا معنی؟ بڑی شین سے خشم، غصہ، بیش کا مطلب زیادہ، از حد، حد سے، گرفتن غصہ کرنا، یا گرفتن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا، وحشت آرد، وحشت کا مطلب تنہائی اور تنفر ہے نا، نفرت، آرد لاتا ہے، وہ لطف بے وقت، اور بے وقت مہربانی کرنا، یعنی بیجا مہربانی کرنا، ہیبت ببرت، روب و دبدبہ، ہیبت کا مطلب ہوتا ہے روب و دبدبہ، اور ببرت لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نصیحت کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد، حد سے زیادہ غصہ کرنا یہ نفرت لاتا ہے، وہ لطف بے وقت ہیبت ببرد، اور بیجا اور بے وقت مہربانی کر دینا یہ روب و دبدبا کو لے جاتا ہے۔ نہ چندہ درشتی کن کے از تو سیر گردند، و نہ چندہ نرمی کے بر تو دلیر۔ شیخ سعدی فرماتے چندہ کا مطلب اتنی، نہ چندہ درشتی کا مطلب سختی، کن تو کر، کہ از تو کہ تجھ سے، سیر گردند سیراب ہو جائیں یعنی پیٹ بھر جائے، و نہ چندہ نرمی کے بر تو دلیر، نہ اتنی نرمی کر کے تجھ پر دلیر ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں نہ چندہ درشتی کن کے از تو سیر گردند، اتنی سختی مت کر کہ تجھ سے ان کا پیٹ بھر جائے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میرا تو پیٹ بھر گیا ہے،
پیٹ بھرنے کا مطلب کھانے سے نہیں، مطلب میرے تیری باتوں سے میرا پیٹ بھر گیا. اور دل بھر آنا بھی کہتے، دل بھر آنا کہ میرا دل بھر گیا ہے، دل بھر آیا ہے نا، یعنی پریشان ہو گیا. فرماتے ہیں نچندہ درستی کن کے از تو سیر گردند، اتنی سختی مت کر کہ تجھ سے دل آزردہ ہو جائیں، دل بھر جائے. نہ چندہ نرمی، اور نہ اتنی نرمی کر کہ برتو دلیر کے تیرے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے اور دلیر ہو جائے. وہ ابیات بیت کی جمع ہے بیٹا، پلورل ہے یہ بیت کا، ہے نا. ابیات کا معنی ہوتا ہے بہت شعر، بیت کا مطلب شعر، ابیات بہت سارے شعر. درستی و نرمی بہم درب است، چو فاسد کے جراح و مرہم نہ است. درستی سختی، نرمی نرمی، بہم ساتھ ساتھ، در بہم در ساتھ ساتھ، بہتر، است ہے. چو فاسد، فاسد کا معنی ہوتا ہے بیٹا سواد سے، اس کا معنی ہوتا ہے پچھنا لگانے والا، ہے نا، بیکار خون لگا کے. یا فاسد کا معنی آپریشن کرنے والا. کہ جراح، جراح کا مطلب چیڑ پھاڑ کرنے والا. وہ مرہم نہ، مرہم نہ کا مطلب ہوتا ہے مرہم رکھنے والا، مرہم لگانے والا. است کا مطلب ہے. درستی و نرمی بہم درب است، کہتے ہیں سختی اور نرمی ساتھ ساتھ بہتر ہے. چو فاسد، فاسد جیسے کہ آپریشن کرنے والا. کہ جراح و مرہم نے است، کہ وہ چیڑ پھاڑ کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مرہم نے است اور مرہم لگانے والا بھی ہوتا ہے. درستی نگیرت خرد مند پیش، نہ سستی کے نازل کنت قدر خیش. فرماتے ہیں درستی کا مطلب سختی، نگیرت نہیں پکڑتا ہے، نہیں اختیار کرتا ہے نا. نگیرت پیش کا مطلب ہوتا ہے اختیار نہ کرنا، پیش اگلے لفظ آ رہا ہے. خرد مند کا مطلب عقل مند. نہ سستی، نہ سستی کہ نازل کند قدر خیش، قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، خیش کا مطلب اپنی، قدر خیش اپنی عزت. نازل کند گرا دے، نازل کا معنی گرا دینا، اتار دینا، اتارنے والا. کہتے ہیں کہ درستی نگیرت خرد مند پیش، عقل مند آدمی سختی اختیار نہیں کرتا ہے. عقل مند آدمی سختی اختیار نہیں کرتا ہے. نہ سستی کہ نہ ہی سستی اختیار کرتا ہے. کتنی کہ نازل کنت قدر خیش، کہ اپنی قدر و منزلت اور اپنی عزت ہی کو گرا دے، اتنی سستی بھی اختیار نہیں کرتا ہے. نہ مرد خیشتن را فزونی نہت، نہ یک بار تن در مذلت دہت. نہ مرد کو چاہیے را فزونی نہت، فزونی کا مطلب ہوتا ہے برتری، نہت کا مطلب رکھنا. نہ مرد خیشتن را فزونی نہت، مرد کو حد سے زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. نہ یک بار تن در مذلت دہت، اور نہ ہی ایک بار، تن کا مطلب جسم، نہ ہی اپنے آپ کو اور اپنے تن و جسم کو در مذلت دہت، مذلت کا مطلب رسوائی، رسوائی میں دینا چاہیے. یعنی مرد وہ ہے جو نہ تو اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ بڑائی کا اظہار کرے، بہت تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کرے. مرد کو گھمنڈ اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو مذلت اور رسوائی میں ڈال دینا چاہیے. نہ مرد خیشتن را فزونی نہت، نہ ہی مرد کو بڑائی ظاہر کرنا چاہیے. نہ یک بار تن در مذلت دہت، نہ ہی اپنے جسم کو ایک بار رسوائی اور ذلت میں ڈالنا چاہیے. نظم. جوان با پدر گفت اے خرد مند، مرا تعلیم کن پیرانہ یک پند. پند کا معنی ہوتا ہے بیٹا نصیحت. جوانے ایک جوان، کوئی جوان، با پدر باپ کے ساتھ، گفت کہا، اے خرد مند اے عقل مند، مرا تعلیم کن مجھے تعلیم دے، مجھے سبق سکھا. پیرانہ، پیرانہ کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، بزرگوں کی طرح. یک پیرانہ یک پند، ایک نصیحت. فرماتے ہیں جوان با پدر گفت اے خرد مند، ایک جوان نے اپنے باپ سے کہا اے عقل مند، مرا تعلیم کن پیرانہ یک پند، مجھے
بزرگوں کی طرح ایک نصیحت کی تعلیم کر دے، ایک نصیحت سکھا دے۔ بگفتہ نیک مردی کن نچنداں، کہ گردد چیرا گرگے تیز دنداں۔ بگفتہ تو اس باپ نے جواب میں کہا، نیک مردی کن بھلائی کر۔ نیک مردی کا معنی بھلائی، نیک مردی کن بھلائی کر نہ چنداں، لیکن اتنی نہیں، کتنی کہ گردد چیرا گرگے تیز دنداں۔ چیرا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غالب، کہ گردد چیرا کے غالب ہو جائے، گردد کا معنی ہو جائے، کہ گردد چیرا کے غالب ہو جائے۔ کون غالب ہو جائے؟ گرگے تیز دنداں، تیز دانت رکھنے والا بھیڑیا۔ گرگ کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا۔ تو اس نے جواب میں کہا، بھلائی کر لیکن اتنی نہ چنداں، لیکن اتنی نہیں کہ گردد چیرا گرگے تیز دنداں، کہ تیز دانتوں والا بھیڑیا غالب ہو جائے۔ حکمت کی بات، دو کس دشمن ملک و دین اند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دو شخص ملک اور دین کے دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ دو شخص دین اور ملک کے دشمن ہیں۔ کون دو شخص ہیں وہ؟ بادشاہ بے حلم، بنا تدبیر اور حلم و تحمل والا بادشاہ، یہ ملک کا دشمن ہے۔ وہ زاہد بے علم، اور بے علم عبادت و ریاضت کرنے والا، وہ دین کا دشمن ہے، کیونکہ کبھی بھی بھٹک سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے فوراً، کسی کے بہکاوے میں آ سکتا ہے فوراً۔ تو اگر کوئی تحمل و بردباری کرنے والا شخص نہیں ہے تو وہ ملک کے لیے دشمن ہے۔ اس کو بادشاہ بنانا ملک کے لیے دشمنی مول لینا ہے۔ ایسے ہی بے علم زاہد اور پرہیزگار آدمی بے علم ہو تو وہ دین کے لیے خطرہ ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے۔ شعر، برسرے ملک مباداں ملک فرماندہ، کہ خدا را نبود بندے فرما بردار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں برسرے بادشاہت ہیں، مبادہ خدا نہ کرے، مبادہ کا معنی خدا نہ کرے، مبادہ عام ملک فرماندہ، ملک کا معنی بادشاہ، فرماندہ حکم دینے والا، ملک فرماندہ حاکم ہے نا، خدا نہ کرے، مبادہ کا معنی خدا نہ کرے۔ فرماتے ہیں برسرے ملک مبادہ عام ملک فرماندہ، خدا نہ کرے کہ کوئی ظالم حاکم برسرے ملک آئے، برسرے اقتدار آئے، کہ خدا را نبود بندائے فرما بردار، کہ وہ شخص اللہ رب العزت کا بندے فرما بردار نہ ہو۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسے لوگ آئیں۔ پند نصیحت، ایک اور نصیحت کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بادشاہ را باید کہ تا حد خشم بر دشمنہ نراند۔ بادشاہ را باید، بادشاہ کو چاہیے، باید چاہنا، بادشاہ را باید، بادشاہ کو چاہیے کہ تا حد خشم بر دشمنہ نراند۔ تا حد خشم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غصہ، بر دشمنہ دشمنوں پر، نراند نہ رکھے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ حد سے زیادہ غصہ دشمنوں پر نہ کرے، اتنا حد سے زیادہ دشمنوں پر غصہ نہ کرے کہ دوستاں را اعتماد نہ ماند، کہ دوستوں کا اعتماد اٹھ جائے، دوستوں کا اعتماد نہ رہے۔ آتش خشم اول در خدا بند خشم، خدا بند خشم کا مطلب ہوتا ہے غصے والا۔ آتش خشم، غصے کا آگ، غصے کی آگ، اول پہلے، در خدا بند خشم غصے والے میں، افتد پڑتی ہے، گرتی ہے، پس اس کے بعد آگاہ زبانہ بخصم، اس کے بعد آگاہ زبانہ، زبانہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا شعلہ، اس کے بعد وہ شعلہ انگارہ بخصم رسد یا نہ رسد، کبھی دشمن تک پہنچتا ہے، خصم کا معنی دشمن تک پہنچتا ہے، یا نہ رسد یا نہیں پہنچتا ہے۔ کہنے کہ امام شیخ سعدی فرماتے ہیں بادشاہ کو حد سے زیادہ دشمنوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حد سے زیادہ کوئی غصہ کرتا ہے نا
تو اپنے دوستوں کا بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہم پر سختی سے یہ پیش آ جائے، تو دشمنوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ غصہ کرنا کتنا غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ غصہ اگر کیا جائے تو سب سے پہلے تو وہ غصہ جو ہے غصہ کرنے والے کو ہی بے قرار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو غصہ کرنے والے ہی کو غصے کی آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ غصے کی آگ اگر آگے بڑھتی ہے تو کبھی دشمن تک بھی پہنچ جاتی ہے اور کبھی دشمن تک نہیں بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نقصان تو غصے سے غصہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بادشاہ ربایت کے تحد خشم بر دشمنہ نہ راند، بادشاہ کو چاہیے کہ حد سے زیادہ دشمنوں پر غصہ نہ کرے، کہ دوستاں را اعتماد نماند کے دوستوں کا اعتماد نہ رہے۔ آتش خشم اول در خدا بند خشم افتد، پہلی غصے کی آگ پہلے غصے والے کے اندر اترتی ہے، پس پھر اس کے بعد میں آگاہ زبانہ بخصم کہ وہ شعلہ دشمن تک رسد پہنچتا ہے یا نہ رسد یا نہیں پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو نقصان جو ہوتا ہے غصے والے کو ہوتا ہے، یہ شیخ سعدی نے فرمایا۔